إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک جو ہمیں ہر سال عطا کیا جاتا ہے، یہ دراصل نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی عظیم مقصد یا ٹارگٹ لے کر چلتا ہے تو اس کے لیے اسے اتنی زیادہ محنت اور اتنا زیادہ جد و جہد کرنا ہوتی ہے۔ اب تقوی یہ منزل ہے، اور ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے روزے کے راستے کو اپنانا ہوگا، اس کے بغیر ہم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی روزہ اگر صحیح ہوگا تو تقوی جو کہ منزل ہے، جو مقصود ہے، وہ حاصل ہوگا۔ روزہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ہم متقی بھی نہیں بن پائیں گے۔ لہذا تقوی صحیح طور پر حاصل ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے روزوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے واضح کر دیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، کہ جو شخص جھوٹ بولنا، اس کے پر عمل کرنا ترک نہ کرے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کہ صرف بھوکے پیاسے رکھنا ایک انسان کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں پہنچانا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بٹھانا ہے، یہ مقصود ہے۔ تو رمضان المبارک بہت سالوں سے ہمیں مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہم اس کے زیر نگی ہوں گے، یہ ہمارے کے پر سایہ فگن ہوگا۔ تو یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ایک رسمی انداز میں اس کو بتا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال موجود تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یوں سمجھ کر اسے بتانے کی کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہے، اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہے کسے نصیب ہوتا ہے کسے نہیں نصیب ہوتا ہے، تب اس کی قدر ہوگی۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک رات ہماری پوری زندگی کے لیے محیط کر دینے والی رات رکھی ہے، جسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے نیکیوں کا پورا ماحول سازگار کر دیا ہے، نیکیوں کے اجروں کو بڑھا دیا گیا ہے، نیتوں کے اندر اخلاص کے پیمانے کو بلند کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب ہمیں تقوی تک لے جانے کی منزل راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا
اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اصل رمضان المبارک کا مقصود ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں روزوں کے متعلق نہیں، ابتدا یہی ہے کہ ہمارے روزے صحیح ہوں گے تو ہم یقینی بات ہے تقویٰ تک پہنچیں گے، اور اگر ہمارے اندر تقویٰ کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اپنے روزوں کے بارے میں توجہ دینا چاہیے کہ ہم نے اسے اس طریقے سے نہیں ادا کیا جیسا کہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو ذریعہ بھی اہم ہے اور منزل بھی اہم ہے۔ ذریعہ اگر صحیح ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ہم منزل تک پہنچ پائیں گے۔ تقویٰ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وقایہ، وقایہ سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے، اور وہ تمام چیزیں جو ہماری جنت یا اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بننے والی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی بچنا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو بچنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان انداز میں اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقت میں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ متقی کی تعریف ہے۔ اگر ہماری زبان سے، یعنی اگر اپنی زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شر و فساد برپا کر رہے ہیں، خیر کے بجائے شر کے کلمات، یا وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد کے پر سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو خیر نہیں شر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، اور یہ خاص طور سے خواتین کے لیے بھی ہے۔ یہ جو طنزیہ باتیں، طعنے دیے جاتے ہیں اشارے کنایے کے اندر، دل کو دکھانے والی باتیں، یہ ساری چیزیں دراصل زبان سے محفوظ نہ ہونے کے علامتیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے دوسرے محفوظ، ہم تو خود چاہتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی زبان سے ہمارے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے، لوگ ہماری برائیاں نہ کریں، لوگ ہمارے خلاف باتیں نہ کریں۔ تو سب سے بہتر یہ کہ ہم دوسروں کے خلاف نہ کریں، اس لیے کہ ہم کریں گے تو دوسرے ہمارے خلاف بولیں گے۔ تو من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور یہی دراصل متقی ہے۔ تقویٰ کے تعلق سے قرآن مجید نے ایک بہت پیاری بات کہی۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کلمۃ التقویٰ کہا، کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها واہلها، کہ کلمہ تقویٰ اس کے اہل مسلمان ہیں۔ کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ کلمات جو کلمہ تقویٰ جسے قرآن مجید نے کہا سورہ فتح کے اندر، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، یہ کلمہ تقویٰ بھی ہے۔ یعنی سب سے بڑا متقی وہ ہے جو کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل نہیں ڈالتا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، اس کے اسماء و صفات کو جیسے ماننا چاہیے ویسے مانتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا مفہوم ہے۔ قرآن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ تقویٰ کہا ہے۔ اب لازم ہو گیا کہ ہم اگر اپنے آپ کو کلمہ تقویٰ کا اہل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کلمہ کا معنی اور مفہوم صحیح طور پر سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم کلمہ تقویٰ کے یعنی کلمہ توحید کے اہل بنیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو کلمہ تقویٰ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد انسان دو بڑے گناہوں سے بچتا ہے، ایک شرک جو کہ توحید کے مقابلے میں آتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس اعتبار سے جو سب سے بڑے گناہ سے بچے گا وہ سب سے بڑا متقی ہوگا۔ آج ہمارے یہاں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں، شرک کرو کہ مت کرو، آپ بدعت بھی کریے، خرافات بھی کریے، بس ایک جگہ آ کر جمع ہو جائیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، اس لیے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا دیگر معاملات صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر جب آپ کو مبعوث کیا گیا مکہ کے اندر، سب سے پہلے آپ نے حکومت کے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے جو ذمہ داری ایک نبی کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت۔ شیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی، اور یہ بات اگر مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے اچھے طریقے سے تو ہمارے درمیان کے بہت سارے الجھے ہوئے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ توحید یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، عقیدہ توحید یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور خلافت و حکومت کو قائم کرنا سے صرف اہل شورا اہل دانش کی ذمہ داری ہے۔ تو بتائیے وہ ذمہ داری جو تمام مسلمانوں کے پر عائد ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہے، اور جو ذمہ داری چند حل و عقدوں کے پر یا جو شورا ذہن رکھتے ہیں جن کے اندر اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس کے پر بحث کریں گے، اور جو تمام لوگوں کے پر ذمہ داری بنتی ہے اس کے پر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے توحید کے نام کے پر۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ ایک اور توحید مانتے ہیں، اور وہ ہے توحید حاکمیت، یعنی حاکم ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، صرف اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، حکومت الہیہ کا نعرہ۔ یہ جو نعرہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ نبی کی ذمہ داری توحید الوہیت کی ہے، توحید حاکمیت کے نام کے پر لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ دراصل خطرناک قسموں کی گمراہی ہے، جس کی بنیاد کے پر آج مسلمانوں کے درمیان اس قدر اختلاف اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں حاکمیت کے تعلق سے ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن عقیدے کے تعلق سے ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ قبروں کی زندگی کے اندر ہر جگہ کے پر ہم سے سوال ہوگا اللہ کی وحدانیت سے متعلق، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے حکومت کو قائم کیا تھا کہ نہیں، تم نے خلافت قائم کی تھی کہ نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے توحید الوہیت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک نئی اصطلاح لوگوں کے درمیان لا کر کھڑی کر دی، کہتے توحید حاکمیت، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن قائم کرنے کے لیے ذمہ داریاں، اسباب، یہ تمام چیزیں ہیں، اور نہیں ہیں تو پھر مسلمان جن چیزوں کے مکلف ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا کرے۔ اللہ نے تو عبادت میں بھی استطاعت کو فرض کیا کہ اگر آپ کو کعبۃ اللہ جانے کی استطاعت ہے تبھی آپ حج ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں کے پر حکومت قائم کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبردستی اس چیز کے بارے میں مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو قرآن نے کلمہ تقوی، توحید کو کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا۔ اس ضمن میں ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ تقوی یہ انسانی زندگی میں بعین ہی گاڑیوں میں لگی ہوئی بریک کی طرح کام کرتا ہے کہ اگر گاڑی کا بریک فیل ہو جائے تو اس سے بہت سارے حادثات واقع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسانی زندگی میں اگر تقوی کا بریک فیل ہو جائے تو پھر ہماری زبان قابو میں نہیں رہے گی، ہمارے کردار قابو میں نہیں رہیں گے، ہمارے عقیدے بگڑ جائیں گے، ساری چیزوں کی خرابیاں دراصل تقوی یعنی جو ہماری زندگی کے اندر بریک کا کام کرتا ہے، بچنے کا کام کرتا ہے، اس کے فیل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے خصوصی طور کے پر پورا رمضان ہم کو عطا کیا کہ انسانی زندگی میں دو بڑی چیزیں، کھانا پینا، خواہشات نفس، اس کے پر قابو پاؤ۔ انسان دو بڑی خواہشات کے پر قابو پاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ کہا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کیا کہو؟ یہ مت کہو کہ اگر اس نے تم کو ایک تھپڑ مار دیا تو بدلے میں ایک تم مار دو یا دو مار دو، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اسے صاف کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، رکا ہوا ہوں۔
بچا ہوا ہوں. صائم کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا، جو اپنے آپ کو ہر قسم کی غلطیوں سے، گناہوں سے روکتا ہے، یہ صائم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے مستدرک حاکم کے اندر ایک بہت پیاری روایت ہے. یہ تقوی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ جو کہہ رہا ہے چپ چاپ اس کے پر عمل کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد اس کا ذکر کیا جائے، نسیان نہ ہو، بھولا نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کے تعلق سے کیا کہا؟ رتب لسانک بذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، اس لیے کہ شیطان جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اس کے قریب نہیں آتا، اور جب بندہ ذکر نہیں کرے گا شیطان اس کے قریب آئے گا، وسوسے ڈالے گا، اور پھر انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوگا. تو ہم وہ دروازہ ہی نہ کھولے جس کے ذریعے شیطان ہمارے دل میں وسوسے داخل کرتا ہے، وہ دروازے کو ذکر کے ذریعے بند کر دیجئے تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ آ سکے. اس لیے کہ جب وہ وسوسہ ڈالے گا ذہن و دماغ کے اندر شرارت پیدا ہوگی، اور اس کی بنیاد کے پر ہم ایسے اعمال کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے یا شر و فساد برپا کرنے والے ہیں. تو یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیا جائے، نسیان نہ ہو، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ ہو. ذرا غور کیجئے گا ہماری اپنی زبانوں کے پر کس قدر ناشکریاں ہوتی ہیں. کاروبار کے تعلق سے کسی سے بات کر لی جائے، پہلے جیسی بات کہاں ہے، اب وہ پروفٹ کہاں ہے، اب پہلے جیسی باتیں نہیں رہ گئی ہیں. اور اگر خواتین سے باتیں کی جائے تو دیکھیے گھر کے تعلق سے شوہر کی شکایت ہوگی، نند کی شکایت ہوگی، سسر کی شکایت ہوگی، ساس کی شکایتیں، زبان کے پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں. اور اگر عمومی طور کے پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حالات کا لوگ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. شکر ادا کیا جائے اللہ نے ہمیں جس حال میں اور جس انداز میں رکھا ہے یہ رب کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر خود اپنے آپ کے پر غور کرے ہم اپنے گناہ کی بنیاد کے پر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. یہ اس رب کی مہربانی ہے، فوری طور کے پر گرفت نہیں کرتا، فوری طور کے پر گناہ کرنے کے بعد سزائیں نہیں دیتا، عذاب نازل نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے عرش کے پر ایک کتاب لکھی جس کے اندر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے پر غالب رہے گی. اس بنیاد کے پر اللہ رحم کر رہا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کر لیا کہ عمر یہ بتاؤ کیا تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو انتہائی تنگ ہو اور جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا اور ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل گیا. کہا کہ یہی تقویٰ ہے. انسانی زندگی میں ایسے بہت سارے الجھاؤ آتے ہیں جہاں پر ہم الجھ جاتے ہیں، ہمارے دامن ان کانٹوں میں پھنس جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہیں انسان لالچ کی بنیاد کے پر، کہیں حسد کی بنیاد کے پر، کہیں ظلم اور زیادتی کی بنیاد کے پر الجھتا ہے. تو یہ دامن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جانا یہی تقویٰ ہے. اللہ نے بطور آزمائش کے ساری چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں. ہر کسی کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا کر رکھا ہے. شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی آزمائش ہے، بیوی کے لیے شوہر، باپ کے لیے اس کی اولاد، اولاد کے لیے ماں باپ، رشتہ دار، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ ہر کسی کو ایک دوسرے سے آزما رہا ہے. کون کتنا بہتر عمل کرتا ہے، کون اپنے آپ کو کتنا شریعت کے مطابق بناتا ہے. تو یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے دنیا سے گزار لے جانا. الجھنا نہیں ہے. الجھ گئے تو پھر ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، اور الجھنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خصوصی طور کے پر صبر کا دامن اختیار کرنا ہوگا. اس لیے کہ بے صبر آدمی الجھے گا ہی، کہیں نہ کہیں الجھے گا.
تو جتنا زیادہ بے صبری ہوگی اتنا زیادہ ہمارے اندر الجھاؤ پیدا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی الجھنیں کم ہو، تو ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے صبر کے پر جتنا اجر رکھا ہے کسی اور نیکی کے پر اتنا اجر نہیں رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ اجر دے گا، اس لیے کہ معاملہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کی عزت نفس کے پر حملہ کیا، کسی نے آپ کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، رشتہ داروں میں بھی بہت ساری باتیں چلتی ہیں، دوست و احباب کے اندر چلتی رہتی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو برداشت کا عادی بنانا، جواب نہیں دینا، یا تو اس کے بدلے میں کوئی کارروائی نہیں کرنا، یا تو اس کے بدلے میں کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں ایک ہی مثال آپ کو بیان کر دوں کہ آپ کتنے بڑے صابر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک دیہاتی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، پیچھے سے آتا ہے اسے گھسیٹ لیتا ہے، اور اتنی شدت سے گھسیٹا کہ آپ کی گردن کے پر اس کی دھاریوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے محمد اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں مجھ کو دو۔ لہجہ اس کا ویسا ہی تھا، دیہاتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے، کہا کہ اسے کیا ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا، برداشت کا مظاہرہ۔ سوچئے کوئی آپ کے پاس مانگنے آئے، وہ آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے، صرف اکھڑے ہوئے لہجے کے اندر یا تو ترش لہجے کے اندر آپ کو کہہ کے دو، آپ دیں گے، بلکہ آپ پلٹ کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی مثال ہے۔ یہ صبر ہے، یہی برداشت ہے کہ لوگوں کے ظلم، ان کی بد اخلاقیوں کو برداشت کر لے جانا، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے، جو اسے ضرورت تھی کہا کہ اس کو دے دو، وہ لے کر چلا گیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے صبر، آسان نہیں ہوتا ہے۔ قرآن متقیوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہر چیز دیکھے تو آپ کو جڑی ہوئی نظر آئے گی اور لے کر جاتی ہے آپ کو تقویٰ تک۔ لعلکم تتقون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے میں نے حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد اللہ میرا حج قبول کر لیا ہے، یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی پر غور کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ حج کے پہلے تم کچھ خطا، گناہ، غلطیاں کرتے تھے اور حج کی ادائیگی کے بعد وہ چیزیں تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہے اور تم نے ان گناہوں کو، غلطیوں کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے اندر بہتری محسوس کر رہے ہو، تو یقیناً تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں، جیسے کہ تیسے ہی تھے، اور تمہاری زندگی کے اندر نیکیوں کے تعلق سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، گناہوں سے بچنے کا وہ مادہ جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پیدا ہوا، تو تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، اطاعت کے جذبے کو ابھارنا اور گناہوں کے جذبے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے عبادتوں کا۔ اور رمضان المبارک کا روزہ بھی وہی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچنے والے۔ میں یہی بات ہر رمضان المبارک میں اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اس کے پر کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے اور رمضان المبارک کے ادا کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے پہلے کتنے گناہ کیے تھے اور رمضان کے بعد ان گناہوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے۔ کیا ہم ان گناہوں کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں؟ جو نیکیاں ہم رمضان المبارک سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، کیا رمضان المبارک اور روزوں کو رکھنے کے بعد کرنے لگ گئے ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ بدلاؤ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک انقلابی رمضان تھا جس نے ہماری دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہتے ہیں نا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اگر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تقویٰ نہیں ہے، اور ہم لعلکم تتقون اس کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ تو بنیاد وہی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔
اور دنیا کا سب سے بڑا متقی وہ ہے جو شرک سے بچا ہوا ہے. اور اگر کوئی شرک سے نہیں بچا ہے، باقی ساری عبادتیں کر رہا ہے، تو وہ عبادت ہے ہی نہیں. شرک کے ساتھ اللہ کے یہاں پر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. مشرک کتنا بھی روزہ رکھے، کتنی بھی عبادتیں کرے، رمضان المبارک کے علاوہ ہر سال حج ادا کرے، عمرے کے پر عمرہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، عام لوگوں کی بات نہیں. قرآن انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے. سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. بتائیے دنیا میں نبیوں سے زیادہ بھی کوئی نیکی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. تو ایک عام انسان کی نیکیوں کی کیا حالت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. سورہ زمر میں نبی کو ڈائریکٹ خطاب کیا اللہ نے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا سارا عمل ضائع. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ سب سے اہم ہے، اور جو لوگ عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے وہ ہمارے نزدیک غیر اہم ہے. اس لیے کہ عقیدے کو اللہ نے اہمیت دی، عقیدے کو نبی نے اہمیت دی، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. ہر نبی کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے جو دعوت دوگے اللہ کی توحید کی دعوت ہوگی. یہ اہم ہے. سعودی عرب آپ نے دیکھا کتنا بکھرا ہوا تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، کسی چیز کے پر محنت نہیں کی، عقیدے پر سارے شرک اور بدعات کے اڈوں کو بند کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے متحد کر دیا. یعنی عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارے معاملات زندگی صحیح ہوں گے. اسی لیے قرآن جہاں پر بھی کسی نیکی کا، کسی فرض کا حکم دیتا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان توحید ہے. سورہ انعام میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اصحاب کرام کو فکر ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں کا کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اینا لم یظلم نفسہ، اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اہمیت ہے. تو سب سے بڑا متقی کون؟ جو شرک سے بچتا ہے. اگر شرک ہے تو ساری عبادتیں رائے گاہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا اجر ملے. کون شخص چاہتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد نیکیاں نہ ملے؟ اگر آپ نے ایک مہینہ کسی شخص کے یہاں پر یا کسی دکان میں جا کر یا کسی مل میں جا کر آپ نے محنت کی، مزدوری کی، مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں کہ مجھ کو پیمنٹ چاہیے تو کہتا ہے کہ زیرو بیلنس ہے، آپ کا کچھ ملے گا ہی نہیں، آپ نے محنت ہی نہیں کی، سب ضائع ہو گیا. تو سوچئے کیا ہوگا. یہاں شرک کا معاملہ اس سے زیادہ بدتر ہے. پوری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دے گا، کچھ نہیں ملے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کے کھاتے میں نیکیاں درج ہو تو سب سے پہلے اولین تقاضے کو پورا کیجئے، اور وہ ہے توحید کے پر عمل کرنا، شرک سے بچنا. قرآن اسی کو کہتا ہے ایمان والو، یعنی عقیدہ توحید والو، جن کا عقیدہ صحیح ہے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگی، نہ اس کے پر اجر کی امید رکھنا چاہیے. یہ بنیاد ہے. میں تقوی، جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقصود ہے، اسی بنیاد کے پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور قرآن یہ تقوی کی کتاب ہے، پرفیکٹ مین بناتی ہے، مکمل انسان بناتی ہے. اس کے چند اہم فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لپکو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی پنہائیاں چوڑائیاں آسمان و زمین کی طرح ہے. یہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے، متقی نہیں بنیں گے،
تو آپ کو نہ تو رب کی مغفرت ملے گی نہ تو اللہ کی جنت ملنے والی ہے۔ تو جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور تقوی یہ جنت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ جنت سے محروم ہو جائے؟ کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ اللہ اسے جنت سے محروم کر دے یا اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے دور کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے پر خصوصی توجہ دینا ہے، تقوی کے پر۔ تقوی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ طلاق میں تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ طلاق کے ضمن میں خواتین سے متعلق ہے، لیکن یہ عمومی طور کے پر ان تمام لوگوں کے لیے جو بھی تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، حالانکہ خاص طور کے پر خواتین کے تعلق سے، اس لیے کہ طلاق کے دیے جانے کے بعد اب خواتین کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ زوجیت میں ہوتی ہیں شوہر سارے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن زوجیت سے نکل جانے کے بعد اب اسے رہنے سہنے، بچوں کی پرورش اگر وہ لے کر گئی اور معیشت، بہت سارے مسائل آ کر جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ فقہ کا ایک عام قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ لفظوں کے عموم کے ذریعے تعبیر لی جائے گی، نہ کہ خصوصی سبب ہوتا ہے اس کی بنیاد کے پر۔ یہ نہیں کہ صرف انہی کے لیے خاص ہے، یہ تمام متقیوں کے لیے اللہ نے بیان کیا۔ اب جو بھی تقوی اختیار کرے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یجعل لہ مخرجا، اللہ زندگی کی مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ بیان کر نکالے گا۔ سوچئے کہ ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں کس قدر مشکلات میں گھرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی کو کاروباری پریشانیاں ہیں، کسی کو اپنے گھر کے اندر سماجی اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، بھائیوں کی، بچوں کی، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی جڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان مشکلات سے ہمیں باہر نکالے، تو قرآن کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ تمہیں دکھائے گا، اس میں گھرے نہیں رہو گے۔ اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بڑا سہارا رزق ہوتا ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیز ہماری زندگی کے گزران کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں ہمیں گمان نہیں ہوگا، سوچ نہیں سکتے، ایسی جگہ سے ہمارے لیے رزق کا انتظام پیدا کرے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ خاص طور سے نوجوان، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کہیں پر جاب نہیں ہے، سروس کرنا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، یا آگے کوئی بھی ہو، ہر کسی کے ساتھ رزق کے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی بن جاؤ گے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہاری مشکلیں دور کروں گا۔ اللہ صرف ایک مطالبہ کر رہا ہے تقوی کا کہ تم میرے اطاعت کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بندے بن جاؤ، باقی ذمہ داری میری ہے کہ میں تمہاری زندگی کی مشکلات دور کروں گا اور تمہارے لیے رزق کا انتظام کروں گا ایسی جگہ سے جہاں سوچ نہیں سکتے۔ یہ تقوی کی برکتیں ہیں، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان، یہ روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور کے پر جب بھی اصحاب کرام کو وصیت کرتے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے زمانوں کے تعلق سے، جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو کیا ان سارے اختلافات کو اپنی جگہ کے پر رہنے دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات سے بچنے کا کوئی حل، کوئی راستہ نہیں بتایا؟ بتایا ہے، یہ ہوگا یہ بھی بتایا، اور ان تمام قسموں کے اختلافات سے بچ سکتے ہیں وہ بھی بتایا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تم میری اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہوں گے ان کی سنت، ان کے طور طریقے کو، جس طرح اسلام کو ان لوگوں نے پکڑا تھا تم بھی پکڑ لو۔
یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، اسلام سے دور مت ہٹو۔ جیسا اسلام اصحاب کرام نے سمجھا اسی طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج جو لوگ اسلام ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اصحاب کرام کی فہم کے مطابق نہیں ہے، وہ اسلام ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ قرآن اور حدیث یہ اسلاف کی فہم اور خاص طور سے اصحاب کرام کی فہم کے تابع ہونا چاہیے، ورنہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن و حدیث کا، لیکن قرآن و حدیث جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہی ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ اگر کوئی آئے قرآن کی تفسیر یہ بیان کرے ہمارے نزدیک معتبر نہیں، کوئی آئے حدیث کی تشریح اپنی منمانی بیان کرے معتبر نہیں، جب تک کہ اصحاب کرام کی فہم کے مطابق نہ ہو۔ قرآن نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، یہ دلیل ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جیسا ایمان اصحاب کرام کی جماعت لے کر آئی تھی ویسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پر آؤ گے۔ قرآن نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، صاف کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول سے ہٹ کر اپنا راستہ بنائے گا، یعنی اس کا طور طریقہ، اس کی عبادت، اس کے معاملات نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور اصحاب کرام کے طریقے سبیل المومنین کون ہے؟ مومنوں کا راستہ، سب سے پہلے مومن کون ہے؟ اصحاب کرام ہے۔ اور یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ سبیل المؤمنین سے اصحاب کرام کی جماعت مراد ہے۔ قرآن اس جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے جو صحابہ کی جماعت کے طریقے کو، ان کے راستے کو چھوڑے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن منزل کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی، اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تقوی کی برکتیں ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو متقی ہوں گے یہ قیامت کے دن اوپری درجات پر ہوں گے، اللہ انہیں بلندی عطا کرے گا متقیوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں ذلیل ہونے کے بجائے اللہ کے یہاں پر عزت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے، تو اس کے لیے متقی بننا ہوگا۔ جنت میں داخلے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، کہ اللہ کے پاس متقیوں کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ ہر جگہ آپ دیکھیے متقیوں کا ہی تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے جنت کے بارے میں کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت کو سنوارا جائے گا، اسے سنوار کر سجا کر متقیوں کے لیے پیش کیا جائے گا، غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی، بالکل قریب ہوگی۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو متقیوں کے تعلق سے ہی آپ کو تذکرہ ملے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے جو تقوی سے منسلک ہے، میں نے چند اہم چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ایک اور اہم بات آپ لوگوں کے سامنے، جہنم سے محفوظ ہونا، قرآن مجید نے اس کے تعلق سے بیان کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر کسی کو جہنم پہ سے گزرنا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پل صراط کا تذکرہ ہے، اسے پار کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہر کوئی اپنے ایمان کے بقدر رفتار کے ساتھ اسے پار کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے کہیں زیادہ تیز ہوگا اور وہ جہنم کے پر ہوگا۔ یہ صرف جہنم کے پر بنایا جانا ہی انسان کو خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ سیدھے آپ کو جہنم میں جانا ہے، نہیں بچ پائے جہنم میں تو کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی بھاگتے دوڑتے گھسٹتے نکل جائے گا، جس کا جیسا ایمان ہوگا اسے پار کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن اسی تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کسے اس سے بچائے گا جو پل صراط جہنم پہ رکھا ہوگا، جس کے پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، انبیاء کو بھی، اصحاب کرام کو بھی، اہل ایمان کو بھی، شہداء، سب اس کے پر سے گزر کر جنت تک جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس سے انہی لوگوں کو بچائیں گے جو متقی ہوں گے، جو متقی ہوں گے اس پل کے پر سے نجات کے ساتھ نکل جائیں گے، نجات دہندہ بن جائیں گے، لیکن جو متقی نہیں ہوں گے وہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ چند ملاحظات تھے۔ رمضان المبارک
اور اس کے روزے، یہ ساری عبادتیں زندگی کا جو مقصود ہے یہ دراصل متقی بنانے کے لیے ہے، اور یہ تقوی کی ساری برکات ہے جو زندگی اور اس کے بعد ہر موڑ پر ہمیں ساتھ دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد کے پر ملنے والی وہ نعمتیں جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے وہ ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے ہمیں تقوی کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے اور یہی رمضان المبارک کا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ وہ ہمارا نصیب، ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تو رمضان المبارک عطا کرنے کے بعد جیسا اس کا حق ہونا چاہیے، روزوں کا حق، قرآن مجید کا حق ہونا چاہیے، غربا مساکین کا جو حقوق ہونا چاہیے وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور رمضان المبارک کا جو اصل مقصود ہے یعنی تقوی، اللہ ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال کر ہمیں متقی بنا، اور ایسا تقوی دے جو تیری رحمت، تیری مغفرت اور اس کے بعد تیری جنت تک ہمیں لے کر جائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔